گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالافتاء اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل، آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ سلسلہ شریعت کے احکام سیکھنے کے حوالے سے ہوا کرتا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آج نکاح سے متعلق ہم اہم گفتگو کریں گے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت کہ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ میں اپنا سارا وقت درود خوانی میں صرف کروں گا، تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تمہاری فکریں دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی حضور، کیا ارشاد فرمائیں گے نکاح کے حوالے سے؟ آج کیا مدنی چینل کے ناظرین کو آپ اس حوالے سے فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ نکاح میں جن باتوں کا خیال رکھنا بہتر ہے اور اس کو شریعت مطہرہ نے مستحب قرار دیا ہے، صحیح، چند ایک ان باتوں کا ذکر کروں گا۔ نمبر ایک یہ کہ نکاح اعلانیہ ہونا چاہیے، صحیح، یعنی چوری چھپے نہ ہو، صحیح، اعلانیہ ہو۔ ایک مرد کا ایک عورت سے نکاح ہو رہا ہے تو یہ رشتہ داروں کو، اقربا کو، آس پڑوس والوں کو معلوم ہو کہ اس لڑکے کا نکاح ہو رہا ہے، یعنی ایسا نہ ہو کہ کبھی یہ کسی عورت کو بائک پہ بٹھا کے جا رہا ہو صحیح، تو کوئی اس پہ تہمت نہ لگائے کہ یہ کس کے ساتھ گھوم رہا ہے۔ صحیح، تو اس میں کسی عورت کو کسی مرد کے ساتھ دیکھا جائے تو کوئی تہمت نہ دھرے۔ صحیح، تو اس میں یہ ہے کہ مرد اور عورت کا جب اعلانیہ نکاح ہوگا، معلوم ہوگا کہ اس آدمی کا نکاح ہو رہا ہے، تو آئندہ کبھی کسی عورت کے ساتھ اس کو جاتا آتا دیکھا جائے گا تو لوگوں کا ذہن صاف رہے گا۔ صحیح، تو اعلانیہ نکاح ہونا یہ مستحب ہے۔ اور نکاح سے پہلے، نکاح یعنی ایجاب قبول ہونے سے پہلے خطبہ دینا یہ بھی مستحب ہے۔ کوئی سا بھی خطبہ ہو سکتا ہے، اور بہتر وہ ہے جو حدیث مبارکہ میں وارد ہوا ہے۔ اور یہ اگر ہمارے نکاح پڑھانے والے عام طور پہ ان کو یہ خطبہ یاد بھی ہوتا ہے، تاہم اگر کسی کو یاد کرنا ہو تو اس کو چاہیے کہ یہ بہار شریعت حصہ 7واں صفحہ نمبر 5 پر اس خطبے کا ذکر ہے جو احادیث مبارکہ میں جس کا ذکر ہوا۔ اسی طرح نکاح کے مستحبات میں سے یہ بھی ہے کہ نکاح مسجد میں ہو۔ صحیح، مسجد اللہ کا گھر ہے، عبادت کی جاتی ہے، بڑی بابرکت ایک جگہ ہے، تو یہاں پر نکاح ہوگا تو انشاءاللہ اس جگہ کی یعنی مسجد کی برکتیں بھی اس نکاح میں شامل حال ہوں گی۔ پھر اسی طرح نکاح کے مستحبات میں سے کسی بھی دن نکاح ہو سکتا ہے۔ صحیح، ہفتے میں 7 دن ہیں، کسی بھی دن نکاح کرنا جائز ہے، لیکن جمعۃ المبارک کو نکاح کرنا مستحب ہے۔ تو اگر نکاح کیا جائے تو اس میں جمعے کا دن کا انتخاب کرنا چاہیے۔ صحیح، اسی طریقے سے نکاح چونکہ ایک عقد ہے، ایک مسنون ایک عقد ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور اس کے لیے گواہوں کو بھی شرط قرار دیا گیا۔ تو مسلمان مرد عورت کا جب نکاح ہوگا تو اس میں 2 مرد گواہ ہوں گے یا 1 مرد 2 عورتیں گواہ ہوں گی۔ تو ان گواہوں کا نیک پرہیزگار ہونا یہ مستحب ہے۔ صحیح، تو چونکہ ایک عقد ہو رہا ہے اور شریعت مطہرہ میں اس کو بہت زیادہ اہمیت حامل ہے، تو اس طرح کے عقد کو نیک لوگوں کے سامنے کرنا چاہیے تاکہ ان کے قرب کی برکتیں بھی ہوں۔ اور پھر دوسرا یہ کہ کسی موڑ پر اگر نکاح کی گواہی دینے کا مرحلہ آ جائے کہ ایک انکار کر رہا ہو، میں نے تو نکاح کیا ہی نہیں تھا، یا شوہر کہے کہ میں نے تو قبول کیا ہی نہیں تھا، تو ان نیک لوگوں کی گواہی سے اس نکاح کو ثابت کرنے میں آسانی رہے گی۔ تو مستحب یہ ہے کہ نیک پرہیزگار گواہ ہوں، ورنہ فاسق بھی، گناہ گار بھی، بے نمازی بھی، داڑھی منڈے بھی
گواہ بن سکتے ہیں، صحیح، لیکن بہتر یہ ہے کہ نیک اور پرہیزگار لوگوں کو اپنے نکاح کا گواہ بنایا جائے۔ اور اسی طرح اس کے مستحبات میں سے یہ ہے کہ عورت عمر، حسب اور مال و عزت میں مرد سے کم ہو، کم ہو، یعنی عمر مرد کے مقابلے میں عورت کی کم ہو، اسی طریقے سے مال داری میں بھی وہ عورت مرد سے کم ہو، عزت و مرتبے کے اعتبار سے بھی مرد کا مرتبہ زیادہ ہو صحیح، بمقابلہ عورت کے۔ اسی طریقے سے ایک چیز اور یہ کہ چال چلن اور اخلاق و تقوی اور خوبصورتی میں مرد سے بہتر ہو، صحیح، یعنی اخلاق یہ مرد سے زیادہ اس کے اندر پائے جانے چاہیے، سیرت کی وہ مالک ہو، تقوی پرہیزگاری مرد کے مقابلے میں زیادہ ہو۔ تو چونکہ عورت چھپانے کی، عورت کا معنی چھپانے کی چیز، صحیح، تو عورت میں حیا زیادہ ہونی چاہیے۔ تو حیا تقوی پرہیزگاری کی مرہون منت ہے، تو حیا ہوگی تقوی پرہیزگاری ہوگی، تقوی پرہیزگاری ہوگی حیا ہوگی۔ تو اس طرح ان چیزوں کا خیال رکھے۔ اور حدیث مبارکہ میں چند باتوں کا ذکر فرمایا کہ کوئی آدمی عورت سے اس وجہ سے نکاح کرتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس وجہ سے نکاح کرتا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ تو یہ حدیث مبارکہ کو میں بیان کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی عورت سے بوجہ اس کی عزت کے نکاح کرے گا، یعنی بہت نام والی عورت ہے، میری بھی عزت ہو جائے تو گی، میری بھی عزت ہو جائے گی، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ذلت میں زیادتی کرے گا۔ اللہ اکبر، اور اسی طرح فرمایا کہ جو کسی عورت سے اس کے مال کے سبب نکاح کرے گا کہ بہت مالدار ہے تو اس عورت سے نکاح کرتا ہوں میں بھی مالدار ہو جاؤں گا، تو اس سبب سے اگر کوئی نکاح کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی محتاجی ہی بڑھائے گا۔ اللہ اکبر، اور فرمایا کہ اس کے حسب کے سبب نکاح کرے گا تو اس کے کمینے پن میں زیادتی فرمائے گا، یعنی وہ چونکہ پیچھے خاندان اچھا ہے، اس کا حسب نسب میں بہتر ہے، تو چلو میں بھی شادی کر لیتا ہوں۔ تو اگر کوئی حسب کے سبب نکاح کرے گا تو اس کے کمینے پن میں زیادتی فرمائے گا، اور جو اس لیے نکاح کرے کہ ادھر ادھر نکاح نہ اٹھے، صحیح، یعنی بد نگاہی سے بچنے کی نیت سے کرے گا اور پاک دامنی حاصل ہو یا صلہ رحمی کرے تو اللہ تعالیٰ اس مرد کے لیے اس عورت میں برکت دے گا اور عورت کے لیے مرد میں۔ تو اس لیے نیت کا فاسد نہیں ہونی چاہیے۔ نیت کا کتنا اہم دخل ہے اس میں، عزت کی وجہ سے کہ چونکہ وہ نام والی ہے تو میرا بھی نام ہو جائے گا، وہ دولت والی ہے تو میری بھی دولت میں اضافہ ہو جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ مر جائے گی تو ترکے میں اتنا تو ملے گا۔ بہت ساری مذموم نیتیں اس میں ہو سکتی ہیں۔ تو اس میں جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں یہ تو یعنی مرد کی طرف سے ہوا کہ مرد اگر عورت سے نکاح مال کی وجہ سے، حسب نسب کی وجہ سے یا عزت کی وجہ سے کرتا ہے تو اس کے لیے فرمایا کہ مطلب اس کو اتنا عزت ملے گی نہ مال ملے گا۔ تو اگر عورت مرد سے ان تینوں امور کے حوالے سے نکاح کرے تو اس حوالے سے کوئی ہے؟ اس میں تو چونکہ مستحبات میں یہ ہم نے سنا نا کہ عورت مال، عزت، حسب میں مرد سے کم ہو، یعنی مرد ان معاملات میں زیادہ ہو، تو عورت کے لیے تو بہتر ہے کہ وہ اچھے حسب نسب والے سے نکاح کرے، عزت دار آدمی سے نکاح کرے، اور اسی طریقے سے مال دولت رکھنے والے شخص سے نکاح کریں۔ اور یہ بہار شریعت میں اس بات کو بیان بھی کیا گیا مستحبات میں سے کہ عورت کو چاہیے کہ مرد دیندار، خوش خلق، مالدار، سخی سے نکاح کرے۔ سبحان اللہ، تو یہ مستحبات میں سے ہے۔ تو یعنی عورت کو یہ نیت کرنی چاہیے کہ وہ اس میں فائدہ ہے اس کے لیے۔ اب مطلب یہ ہے کہ سخی سے کرے گا تو بہت سارے، کیونکہ مال کی محبت دل سے نکلے گی۔ سخی جو آدمی ہوگا وہ سخاوت کرے گا، دوست و احباب کو، غربا کی مدد کرے گا، اسی طریقے سے اچھے اخلاق والا ہوگا تو اس کا سائیڈ ایفیکٹ اس بیوی پہ بھی طاری ہوگا، اور بیوی بھی اچھے اخلاق کی مالک ہوگی۔ تو حسن اخلاق کا جامع ہونا چاہیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے نکاح کے مستحبات سماعت فرمائے کہ نکاح کے کیا کیا مستحبات ہیں دین کے حوالے سے، وقت کے حوالے سے، اور مرد و عورت کے حوالے سے اس کے اندر کیا مطلب مستحبات ہیں، یہ بھی آپ نے سماعت فرمائے۔ مزید انشاءاللہ گفتگو اس پر ابھی چلے گی، آئیے آپ کو بھی ہم شامل کر لیتے ہیں۔ محمد تنویر اتاری، مرکز الاولیاء لاہور سے عرض کر رہا ہوں۔ سلسلہ دارالافتاء میں جو موضوع ہے نکاح کے احکام، اس میں سوال یہ عرض کرنا تھا مفتی صاحب کی بارگاہ میں، کیا یہ ایجاب و قبول کے وقت جو قاری حضرات ہوتے ہیں یہ لڑکی کے پاس خود جا کر ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو قبول ہے؟ تو اس میں عموماً آج کل دیکھا یہ گیا کہ بے پردگی کے معاملات ہوتے ہیں، تو اس میں خود جانا ضروری ہے یا کسی وکیل کے ذریعے بھی ایجاب و قبول کا یہ ترکیب بن سکتی ہے؟ ٹھیک، میں قمر الحسن اتاری، پیر محل ٹوبہ ٹیک سنگھ، دارالسلام ٹوبہ سے بات کر رہا ہوں۔
میرا سوال یہ ہے کہ سننے میں یہ آیا ہے کہ عورت اور مرد اکیلے ہوں، کوئی گواہ نہ ہو، تو ایجاب و قبول کر لے تو نکاح ہو جاتا ہے۔ جی مزید؟ محمد اسلم اتاری، ہند کے ریاست کرناٹک کے شہر یادگیر سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ تجدید نکاح میں کیا مہر اور 2 گواہ کا ہونا ضروری ہے؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ حجاب و قبول کا جب وقت آتا ہے تو انہوں نے تو خیر وکیل کے حوالے سے کہا کہ جو وکیل کا نکاح بلکہ قاضی صاحب یا خود ہی جو نکاح پڑھاتا ہے چلے جاتے ہیں، لیکن فی زمانہ جس طرح کے حالات ہیں مفتی صاحب آپ نے دیکھا ہوگا کہ مووی کا بھی ایک نظام ہے نا، مووی بنتی ہے تو مووی بنانے والا بھی لڑکی کے پاس چلا جاتا ہے۔ کیا فرمائیں گے یہ ابتدا ایک سنت کی، ایک نئے کام کی؟ دیکھیں اس میں جو قاضی ہے، جو نکاح خواں کو ہمارے یہاں پہ قاضی کہا جاتا ہے، قاضی و نکاح خواں، تو جو نکاح پڑھانے والا ہے وہ خود بھی لڑکی سے نکاح پڑھانے کی اجازت لے سکتا ہے، صحیح، اور کسی ذریعے سے بھی لے سکتا ہے۔ مثلا لڑکی کے والد ہیں، لڑکی کے بھائی ہیں، جو بھی ولی سرپرست ہوتے ہیں، ان کی طرف سے نکاح پڑھانے کی اپنے لیے اجازت لے لے کہ میں آپ کی بیٹی کا نکاح پڑھانا چاہتا ہوں، یا وہ کہتے ہیں کہ آپ ہماری بیٹی کا نکاح پڑھا دیں فلاں کے ساتھ اتنے مہر کے بدلے میں، تو خود بھی اجازت لینے کے لیے جا سکتا ہے، اور جو اس کے ولی و سرپرست ہیں وہ بھی اجازت نکاح کی لڑکی کی طرف سے قاضی نکاح خواں کو دے سکتے ہیں۔ صحیح، تو یوں بھی نکاح وہ پڑھا سکتا ہے۔ اور عام طور پہ ہمارے ہاں ایک وہ پیپر ورک ہوتا ہے، تو اس میں وکیل، لڑکی کا دلہن کا وکیل اور اس کے تقرری کے گواہ، تو یہ 3 افراد کاغذی طور پہ لکھے جاتے ہیں، دستخط ہوتے ہیں، پھر یہ جاتے ہیں۔ تو اس کے اندر لڑکی کے پاس جو اجازت لینے کے لیے جا رہا ہے وہ محارم ہونے چاہیے، صحیح، چچا ہوں، ماموں ہوں، تایا ہوں، تو ایسے افراد کہ جن سے لڑکی کا پردہ نہیں اور وہ اجازت لے سکیں، صحیح، تو بہتر یہ ہے کہ محارم ہوں، اور نکاح پڑھانے والا خود بھی جا کر اجازت لے سکتا ہے۔ اب ماحول جو آپ جیسا بتا رہے ہیں، مووی بنتی ہے، مووی میکر ہے، پھر چونکہ صرف دلہن اکیلی، وہ دلہن ہی نہیں ہوتی اس کمرے میں، اور بھی خواتین ہوتی ہیں، اور پھر جس انداز میں ہوتی ہیں وہ کسی پہ مخفی نہیں ہیں، کہ سروں پہ دوپٹے نہ ہونا، اور کپڑے بھی اس طرح کے ہونا کہ جس سے سطر نمایاں ہوتا ہو۔ تو ایسے موقع پر جانے میں اگر اس کو لگتا ہے کہ میں بدنگاہی میں مبتلا ہو جاؤں گا تو اس کو پھر نہیں جانا چاہیے، اور یہ کام لڑکی کے محارم کریں، اور ان کو بھی بدنگاہی وغیرہ سے بچنا چاہیے، کہ کزنوں کو دیکھنا اس موقع پر تو یہ بھی جائز نہیں ہوگا۔ تو اس طرح جو غیر محارم عورتیں ہیں ان کو دیکھنے کی شادی بیاہ کے موقع پر بھی اجازت نہیں ہے، بلکہ اس موقع پہ تو بہت زیادہ بدنگاہیاں ہو رہی ہوتی ہیں، تو ان سے تو اجتناب کرنا بہت ضروری ہے۔ صحیح۔ اچھا، اسی طرح ہمارے دوسرے کالر تھے کہ یہ انہوں نے سنا ہے یا ان کو کسی نے کہا ہے کہ مرد و عورت اگر اکیلے ہوں تو نکاح ہو جاتا ہے۔ ساتھ میں ایڈ یہ بھی کروں گا، جس طرح کا آج معاشرہ چل رہا ہے، میڈیا کا دورہ ہے، پسند کی شادیاں کا اور کورٹ میں شادیاں، یہ بھی مطلب ہے تو کچھ اس طرح کا مفصل اگر جواب آپ دے دیں۔ جس طرح یہ بھی بہت زیادہ عام ہوتا جا رہا ہے۔ دارالفتہ اہل سنت میں میلز وغیرہ کا بھی سلسلہ ہوتا ہے، تو میلز پر بھی اس طرح کے سوالات آتے رہتے ہیں، صحیح، کہ بغیر گواہوں کے ہم نے نکاح کر لیا، اور جو شادی کے بعد ہوتے ہیں کام وہ کام بھی ہوتے رہے، صحیح، تو آیا اس کا کیا ہوگا؟ صحیح۔ تو یعنی بہت سارے معاملات ایسے ہیں علم دین سے دوری کی وجہ سے جو نکاح کے شرائط ہیں ان کا بھی لحاظ نہیں رکھا جاتا، اور انسان جو ہے وہ اپنے ہوس کی تکمیل میں لگ جاتا ہے۔ تو نکاح بغیر گواہوں کے منعقد نہیں ہوتا۔ صحیح، یعنی اگر مرد عورت تنہائی میں ایک دوسرے کو کہ میں نے تمہیں اپنے نکاح میں لیا، اس نے کہا میں نے قبول کیا، اس طرح ایجاب قبول کے جو الفاظ ہیں اگر بغیر گواہوں کے وہ ایک دوسرے سے کہہ دیتے ہیں تو اس طرح کہہ دینے سے وہ نکاح نہیں ہو جاتا۔ گواہ بھی ملنا اب تو مشکل نہیں ہے، مثال کے طور پر جس طرح کی حالت ہے۔ ہاں دیکھیں، گواہ ملنا بھی مشکل نہیں ہے، دوست یار اور اس طرح کے بہت سارے گروپ بنے ہوئے ہوتے ہیں، جو دوستوں کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے، نکاح بھی ہو جاتا ہے۔ بلکہ ایسے میں یوں کہیں کہ قاضی صاحبان بھی مل جاتے ہیں، عام فیسوں کے مقابلے میں اس میں فیسیں وہ ڈبل ٹرپل بھی رکھتے ہیں۔ صحیح، کہ اگر 2000 2500 لیتے ہیں تو ایسے نکاحوں میں کہ جس میں لڑکا لڑکی اور وہ مطلب بھاگنے والا سلسلہ ہوتا ہے، کہ جس میں لڑکی بھگا کے لائی گئی ہے اور بس وہ 4 افراد میں دوستوں میں نکاح ہو رہا ہے، تو ایسے میں قاضی بھی 6 7 8 ہزار تک لیتے ہیں، یہ سننے کو ملا ہے۔ تو اصل میں دیکھیں بے حیائی کا دور ہے، لڑکی کو اپنی عزت کی کوئی پرواہ نہیں،
اپنے ماں باپ کی عزت کی کوئی اپنے پرواہ خاندان نہیں، کی اپنے عزت خاندان کو ملیا میٹ کر کے جا رہی ہوتی ہے، اور کچھ ہی دن میں واپسی بھی اس انداز میں آتی ہے کہ گھر والے بھی اس کو کیا قبول- عزت دیں گے، صحیح، معاشرے میں ماں باپ کا نام بدنام کر دیا ہوتا ہے۔ تو بہت سارے ایسے بھی والدین ہیں جو اس صدمے سے بیچارے موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں، صحیح بات، صدمہ لے لیتے ہیں۔ تو اس طرح جو بھاگ کر یا بھگا کر نکاح کیے جاتے ہیں، شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے کہ اس میں والدین کی کھلی دل آزاری ہے۔ صحیح، جو لڑکی کے سرپرست ہیں ان کی واقعتاً دل آزاری ہوتی ہے۔ یہ لڑکے یا لڑکی اپنی بس وہ چاہت میں اس قدر ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو کسی کی عزت کا خیال نہیں ہوتا۔ صحیح، یہ اس تھوڑا سا اس زاویے سے سوچیں، کل کیا ان کو ماں باپ نہیں بننا؟ صحیح، کیا کل ان کے ہاں اولاد نہیں ہوگی؟ صحیح، کیا ان کا لڑکا، کیا ان کی لڑکی اس طرح بھاگ کر نکاح کریں تو ان کو کیسا لگے گا؟ کیسے لگے؟ تو تھوڑا سا بندہ اپنے فیوچر کو بھی سامنے رکھ کے سوچے۔ سوچیں، آج ماں باپ کے ساتھ لڑکی اس طرح مطلب بھاگ کر جو ان کی دل آزاری کا سبب بن رہی ہے، تو اس سے ماں باپ نے جو اس کو 20-22 سالہ جو اس پہ شفقتیں محبتیں کی ہیں، صرف ایک لڑکے کی خاطر سب ختم۔ چیزوں کو ختم کر کے جا رہی ہے۔ تو یہ والدین کی سخت دل آزاری ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو اگر ولی کی اجازت ہی نہ ہو، صحیح، سرپرست کی اجازت ہی نہ ہو، تو اس طرح تو لڑکی چاہے کفو میں نکاح کرے، غیر کفو میں نکاح کرے، نکاح ہوتا ہی نہیں ہے۔ ہوتا ہی نہیں، تو ہمارے فقہ حنفی کے اندر یہ ہے کہ اگر لڑکی نے اس طرح بھاگ کر مطلب نکاح کر لیا اور وہ لڑکا لڑکی سے ہر اعتبار سے فائق ہے، یعنی کف بھی صحیح کفو ہے، تو نکاح ہو جائے گا۔ صحیح، اور اگر غیر کفو تھا، اس کے ہم پلہ ہی نہیں تھا، صحیح، تو پھر تو نکاح ہی نہیں ہوگا۔ نہیں ہوگا، تو اب بہرحال نکاح اگر کفو میں کرنے کی صورت میں ہو بھی جاتا ہے، لیکن والدین کی دل آزاری اور سخت دل آزاری کا باعث بنتی ہے، تو اس صورت میں ایسے لڑکے لڑکیاں وہ کتنے گناہ گار ہوتے ہیں، اس طرف سوچنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ افسوس ہوتا ہے ان نکاح پڑھانے والوں پر بھی کہ جو مطلب چند ہزار روپے فیس کہ یار ایسے نکاح میں فیسیں زیادہ ملتی ہیں، تو ایسے نکاح پڑھانے میں بالکل دریغ نہیں کرتے، اور خوب نکاح پہ نکاح پڑھاتے ہیں، اور باقاعدہ وہ مشہور بھی ہوتے ہیں علاقوں میں، وہ مشہور بھی ہو چکے ہوتے ہیں کہ یار اگر ایسا نکاح بھگانے والا نکاح کرنا ہے تو فلاں قاضی صاحب، صحیح، وہ اس حوالے سے مشہور بھی ہو چکے ہوتے ہیں۔ صحیح، تو مطلب پیسوں کی ایسی ہوس محبت کے دو عزت خاندان کو تباہ کر دیا، عزت داؤ پہ لگ رہی ہے ان قاضی صاحب کی، ان کو اس کی بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ کیا قاضی صاحب کے پاس کوئی ان کی بہن کو معاذ اللہ میں ایک چوٹ لگانے کے لیے چوٹ کہتا کی ہوں بات کہ ہے، کوئی ان کی بہن کو ہی بھگا کے لائے قاضی صاحب سے کہے، اس کو کیا پتا کہ قاضی کچھ بھی ایک بات ہے، صحیح، تو قاضی صاحب کے نکاح پڑھائیں گے؟ صحیح، نہیں پڑھائیں گے۔ تو اپنی بہن ہے اس لیے آپ نکاح نہیں پڑھا رہے، لیکن جو دوسری جو بھی بیٹی ہے، جو بھی عورت کسی کی ہے، بہن ہے، کسی کی بیٹی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے، اور انما المؤمنون اخوہ کے تحت آپ کی بھی تو اسلامی بہن ہے، صحیح، تو اس کا گھر آپ کس طرح آباد کرو گے؟ اور ایسے میں آباد کرنے کا ذہن یعنی نکاح کرنے کا ذہن بنتا کیوں ہے؟ تو ایسے میں ان قاضی صاحبان کو بھی چاہیے کہ ارینج میرج ہو۔ صحیح، ارینج میرج کا مطلب یہ ہے کہ باقاعدہ لڑکی اور لڑکے دونوں طرف کے والدین سرپرست یہ اس نکاح پہ راضی ہوں، لڑکی عزت کے ساتھ رخصت ہو، صحیح، ایسے نکاح پڑھائیں۔ صحیح، بھگائے ہوئے نکاح نہ پڑھایا کریں کہ اس میں یہ بھی بہت بڑا سبب بنتے ہیں اس طرح کے نکاح پڑھانے کے حوصلہ حوالے سے۔ شکنی ہونی چاہیے، حوصلہ شکنی ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے کہ اس معاملے میں چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس طرح نکاح جو ہو رہا ہے یہ شرعاً جائز نہیں ہے، اس صحیح، کی اجازت نہیں ہے، صحیح، اگرچہ بعض صورتوں میں منعقد ہو جائے گا، صحیح، لیکن اس طرح بھگا کر نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ صحیح۔ تو اس معاملے میں وہ کنارہ کشی اختیار کریں اور منع کریں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے اس حوالے سے سماعت فرمایا کہ فی زمانہ جو ہمارے معاشرے میں خرابیاں ہیں میڈیا کی وجہ سے، موبائل کا جو غلط استعمال ہے اس پہ جو نیٹ کے ذریعے دیکھا جاتا ہے، تو لہذا اس حوالے سے مدنی چینل کے ناظرین جو اس وقت شامل سلسلہ ہیں غور کریں کہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے اور ہمیں کرنا کیا ہے، ہماری شریعت ہمارے اسلام کیا حکم ارشاد فرماتا ہے۔ اچھا، تجدید نکاح جو ہوتا ہے، جو احتیاطاً دوبارہ نکاح کیا جاتا ہے، تو کیا اس میں مہر اور گواہ ہونا ضروری ہیں؟ دیکھیں، نکاح کے لیے گواہ ضروری ہیں، صحیح، اور ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ گواہوں کی موجودگی میں نکاح کریں، تو تجدید نکاح ہو یا ابتدائی نکاح ہو، صحیح، پہلی مرتبہ نکاح ہو رہا ہو، گواہوں کا ہونا تو اس کے لیے شرط ہے۔ صحیح، رہا مہر کا معاملہ، تو اس میں یہ کہ اگر ابتداً پہلی مرتبہ نکاح ہو رہا ہے صحیح،
تو اس میں تو مہر کا تذکرہ ہوگا، مہر مقرر کرنا واجب ہے۔ البتہ ایک ہوتا ہے نکاح ٹوٹ گیا تھا صحیح، کسی وجہ سے، اب تجدید نکاح کیا جا رہا ہے، تو اس میں بھی مہر نئے سرے سے مقرر کرنا ہوگا۔ البتہ وہ نکاح جس کو ٹوٹا نہیں ہے، احتیاطاً جو کرتے کوئی ہیں، زبان سے کفر کلمہ بھی نہیں نکلا، صحیح، احتیاطی طور پہ تجدید نکاح، جیسے عام طور پہ امیر اہل سنت بیعت کراتے ہیں تو تجدید بیعت کر لیتے ہیں، حالانکہ بیعت نہیں ٹوٹی ہوتی، صحیح، دوبارہ سے رینیو کیا جا رہا ہوتا ہے ٹھیک، بیعت کو۔ تو اسی طریقے سے مرد عورت اگر تجدید نکاح کرنا چاہیں اور نکاح ٹوٹا نہ ہو، صحیح، احتیاطی طور پہ تجدید نکاح کرنا چاہ رہے ہوں، تو اس میں گواہ تو ہوں گے، صحیح، مہر کا مقرر کرنا ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب اس میں یہ آسان سا طریقہ یہ ہے کہ اپنے بالغ بیٹے بیٹیوں کی موجودگی میں بھی تجدید نکاح ہو سکتا ہے، کہ باپ اپنی بیوی کو یعنی بچوں کی موجودگی میں کہے، جبکہ دو بالغ لڑکے یا ایک بالغ لڑکا دو بالغ لڑکیاں ہوں تو ان کی موجودگی میں کہہ دے کہ میں نے تمہاری ماں کو اپنے نکاح میں لیا، صحیح، اور وہ بھی کہہ دیں کہ میں نے قبول کیا، تو صحیح، نکاح ہو گیا تجدید نکاح۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، نکاح کے لیے عمر کی کوئی ہے، قید ہے؟ نکاح کے لیے عمر کی تو کوئی قید نہیں ہے، صحیح، مطلب نکاح ہونے کے حوالے سے، جائز ہونے کے حوالے سے، نکاح منعقد ہونے کے حوالے سے لڑکے لڑکی ان کی عمروں میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ لڑکے کی عمر اتنی ہوگی تو نکاح ہو سکتا ہے، لڑکی کی اتنی ہوگی تو ہو سکتا ہے۔ کیونکہ آپ کے بھی علم میں ہوگا کہ جس طرح کا دور چل رہا ہے تو 30 سال 35 سال 40 سال تک لڑکوں کی عمر ہو جاتی ہیں اور وہ اہتمام نہیں ہے، انتظام نہیں ہے، مطلب اس طرح کی بھی معاملات ہو جاتے ہیں۔ اس طرح لڑکیوں میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جب تک بہن کی شادیاں نہیں ہو جائیں گی، اگر 3-4 بہنیں ہیں تو بیچارہ لڑکا وہ رہتا ہے کہ یہ نکاح کے لیے شریعت مطہرہ نے مطلب عمر کا تخصیص نہیں کی، صحیح، اگر بس یہ فرق ہے کہ اگر لڑکی بالغہ نہیں ہوئی تو اب اس کا نکاح اس کا باپ کرائے گا، صحیح، یا جو بھی اس وقت اس کا ولی و سرپرست ہے صحیح، وہ کرائے گا، از خود لڑکی نکاح نہیں کر سکتی۔ صحیح، اگر وہ بالغہ ہو گئی ہے تو اب اس کی اجازت کے ساتھ پھر ولی نکاح کرائے گا۔ صحیح، تو عمر کا اس حوالے سے کوئی تعین نہیں ہے، صحیح، لیکن عمر میں اتنا ڈفرینس نہ ہو کہ اس کو فقہاء کرام نے منع فرمایا ہے کہ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی اپنی جوان لڑکی کا نکاح بوڑھے آدمی سے کر دے، صحیح، تو ایسا نہ ہو کہ صحیح، جوان لڑکی ہے اور اس کا نکاح کسی بوڑھے سے کر دیا جائے، تو وہ جو محبت ہوتی ہے ایک میاں بیوی میں، وہ محبتیں یہاں پہ مفقود ہو جاتی ہیں۔ صحیح، تو اس لیے ہم عمر ہونا یا لڑکی کا لڑکے سے کم عمر ہونا یہ مستحبات میں سے، صحیح، اور اس میں بہتر یہ ہے کہ لڑکی جب بالغہ ہو تو بالغہ ہونے کے بعد اب وہ گھر کے امور خانہ اچھے انداز میں کر سکتی ہو صحیح، اور شوہر کے حقوق بھی ادا کر سکتی ہو، تو اب اگر رشتہ آ جائے صحیح، تو اب اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ صحیح، تو اسی طریقے سے مردوں کے حوالے سے کہ جب وہ عورتوں کے حقوق پورے کرنے پر مالی اعتبار سے، گھر کے نان نفقے ان کے اعتبار سے اگر وہ قدرت رکھتے ہیں صحیح، تو اب ان کے نکاح میں زیادہ تاخیر نہ کریں، صحیح، کہ تاخیر کرنے کی وجہ سے معاشرے میں اچھے اثرات مرتب نہیں ہوتے۔ ٹھیک۔ مدنی چینل کے ناظرین، مزید آپ کی کالز کو ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ میرا نام محمد صغیر ہے، ضلع چکوال سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ نکاح کے وقت جو لڑکی کے گھر والے شرائط رکھتے ہیں کہ ہمیں اتنے پیسے لکھ کے دیے جائیں، ان کے بارے میں تھوڑا سا تفصیلی گفتگو فرما دیں۔ انشاءاللہ جی، مزید تو یہ کہ کون سا دن اہم ہے نکاح کی اچھا ہے، کون سا دن افضل ہے، اور دوسرا سر یہ کہ کون کون سی چیزیں ہمیں تلاش کرنی چاہیے لڑکی میں۔ مزید میرا نام اللہ دتا اختاری ہے، چوک کھڑیکرا سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال ہے، شادی کے دن دلہا کو 8 دن پہلے نہیں نہلایا جاتا، اس کو کہتے ہیں آپ نہیں نہائیں، شادی کے دن ہی نہائیں، اس کے بارے میں بھائی عطا فرما دیجیے۔ جی، مزید جب نکاح پڑھانا جاتے ہیں تو بعض لڑکی جو ہے اس طرح ہوتا ہے کہ وہ جو نکاح پڑھانے والے وہ کہتے ہیں اجازت ہے، جبکہ وہ لڑکی کی طرف اجازت نہیں ہوتی، جب بتا کے لے کے آتے ہیں یا کوئی اور معاملہ ہوتا ہے، حقیقت بھی اور ہوتی ہے، بعض مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے کیا کرنا ہوگا نکاح خاص کو؟ نکاح کے وقت شرائط کا رکھنا، کس طرح کے شرائط؟ یہ دینا ہے، وہ دینا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، مطلب لڑکی والوں سے مطالبہ کرنا؟ جی جی، لڑکے عموماً والوں لڑکی کا والوں ہی سے ہوتا ہے۔ تو لڑکے والوں کا لڑکی والوں سے مطالبہ کرنا کہ یہ بھی مال ہونا چاہیے، اتنے سوٹ ہونے چاہیے، اور
ہمارے گھر کے اتنے افراد ہیں، بچے سے لے کے بوڑھے تک 25 افراد ہیں، تو 25 افراد کے سوٹ ہونے چاہیے. بعض ایسی قومیں جہاں پر گھر بھی شرط ہوتا ہے، گھر بھی دینا پڑے گا، گھر سامان، پہلے بچے کی جو پیدائش ہوگی وہ بھی آپ کے ذمے ہوگی، 1 مہینے کا راشن ہے تو وہ بھی آپ کے ذمے ہوگا. اس طرح کی مختلف قوموں میں مختلف رواج ہیں. لیکن اس طرح کی جو شرطیں ہیں یہ لگانا شرعاً جائز نہیں ہے کہ یہ لڑکی والوں کے اوپر ایک بوجھ، ایکسٹرا بوجھ ہے کہ جن کا شریعت مطالعہ ان کو پابند نہیں کیا اور ان کو ایسا پابند کر دیتے ہیں کہ وہ بیچارہ جو ہے وہ سود پہ بھی قرض لینا پڑتا ہے، تو وہ بیچارہ یوں قرض تلے دبتا ہے اور اپنی بچی کو ان کے شرائط کے مطابق نکاح کرنے کے لیے وہ مجبور ہو جاتا ہے. تو اس طرح کسی کو مجبور نہ کریں. ایک شخص ہے، اس کی وہ بیٹی ہے، وہ اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا ہے، حسب استطاعت اس کو وہ جو چاہے دے دے، کم سے کم زیادہ سے زیادہ، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. صحیح. لیکن لڑکے والوں کا مطالبہ کرنا کہ لڑکے کو بائک یا کار بھی دی جائے، اس کو جاب بھی لگا کے دی جائے یا کاروبار کرایا جائے یا اس کو ملک سے باہر کمانے کے لیے مطلب بھیجا جائے، تو اس طرح کے مطالبے کرنا یہ درست نہیں ہے. اچھا، اگر لڑکی ہی کی طرف سے ہو کہ لڑکی کے والدین گویا کہ ایسا لگتا ہے کہ مطلب میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ وہ لڑکی کو شاید بیچ رہے ہیں کہ ہمیں یہ چاہیے، ہمیں بھی وہ چاہیے، گھر بھی چاہیے، تو اگر لڑکی کی طرف سے اس کے والدین اگر لڑکی والوں کی طرف سے بھی اس طرح کے مطالبے کہ جو شریعت مطہرہ نے لازم نہیں کیے، ایسے مطالبے ان کو بھی نہیں کرنے چاہیے. صحیح. مرد کے اوپر عورت کی رہائش کا بندوبست یہ لازم ہے، عورت کے اور اپنے لیول کے مطابق نان و نفقہ یعنی خرچہ پانی، کپڑے دینا، کھانا کھلانا، کھانے کی چیزیں دینا، تو یہ شوہر کی ذمہ داری ہے. صحیح. اب اس کے علاوہ بسا اوقات لڑکی والوں کی طرف سے مطالبہ بھی ہوتا ہے. صحیح. بعض اقوام میں اس طرح کا ہے کہ 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ یہ جب تک لڑکی والوں کو نہ پیش کیے جائیں اس وقت تک وہ نکاح ہی نہیں کرتے، رخصت ہی نہیں دیتے. جو بھی معاملہ ہے وہ مہر سے ہٹ کے بھی ہوتی ہے رقم. صحیح. تو یہ رشوت کی صورت بنتی ہے. صحیح. تو اس کی اجازت نہیں ہے. حسب توفیق باپ اپنی بیٹی کو جہیز دے سکتا ہے. جہیز دینا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جہیز عطا فرمایا ہے. لیکن اب اس کے اندر شریعت مطہرہ نے پابند نہیں کیا کہ لڑکی والے کو دینا ہی پڑے گا. صحیح ہے. حسب استطاعت خوشی کے ساتھ باپ جو چاہے دے دے. تو اسی طرح لڑکے والے لڑکی کو مجبور نہ کریں، لڑکی والوں کو، اور اسی طرح لڑکی والے بھی لڑکے والوں سے کوئی رقم کا مطالبہ نہیں کر سکتے اس نکاح کے عوض میں. صحیح. لڑکے کے اوپر لازم ہوتا ہے مہر، تو وہ عورت کا حق ہے نہ کہ لڑکی کے باپ کا. صحیح. تو لڑکی کا باپ بسا اوقات بعض قوموں میں لڑکی کا باپ وہ سارا مہر رکھتا ہے، بلکہ بعض قوموں میں لڑکوں کی پیدائش پہ شاید اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی لڑکی کی پیدائش پہ خوشی ہوتی ہے. صحیح. کیونکہ لڑکی والا جو ہوتا ہے وہ لڑکی نکاح میں دے کے بہت سارے پیسے لے رہا ہوتا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے. صحیح. اللہ تعالی ہمیں اس طرح کے ناجائز امور سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. جن قوموں میں رائج ہے اللہ تعالیٰ انہیں بھی توفیق دے کہ وہ توبہ کریں. اچھا، بعض قوموں میں مختلف رواجیں لڑکے کے حوالے سے نا، لڑکے کو بعض اوقات شادی کے جب دن قریب ہوتے تو گھر سے نکلنے نہیں دیتے. مطلب وہی بس شگونیاں ہوتی ہیں کہ ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے یا اس طرح، اسی طرح قبرستان جانے سے منع کر دیتے ہیں. یہ قول تھی، اس میں یہ تھا کہ 8 دن تک غسل کرنے سے روک دیتے ہیں، نہانے سے. یہ تو وہ میلا کچیلا ہوتا رہے، تو جب 8 دن کے بعد نہائے گا تو چہرے پہ رونق آ جائے گی اس کے. یعنی وہ 8 دن تک میلا کچیلا رہے. اب جون جولائی جیسی گرمیاں چل رہی ہوں وہ نہائے نہیں، بھلے جسم سے بدبو کے بھپکے آ رہے ہوں، تو یہ غلط ہے. غلط. تو ایسی کوئی شریعت مطہرہ نے کوئی ایسا قانون اور فارمولہ نہیں دیا کہ شادی سے اتنے دن پہلے نہانا چھوڑ دے. صحیح. تو جب بھی غسل فرض ہوگا صحیح نہانا ہوگا. صحیح. وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا فَطَّهَّرُوا، صحیح. کہ اگر تم پر بسبب جنابت غسل فرض ہو جائے تو طہارت حاصل کرو خوب اچھی طریقے سے. تو یہ ہمیں حکم ہے. اگر غسل فرض ہو گیا اب تو نہانا فرض ہے. فرض ہے. اور اگر غسل فرض نہیں ہوا تب بھی جسم سے بدبو آ رہی ہے پسینے کی کثرت کی بنا پہ، تو نہا کر اپنے جسم سے بدبو کو دور کرنا چاہیے، تاکہ نماز پڑھتے وقت ادھر ادھر آس پڑوس کے نمازیوں کو بسا اوقات بدبو بہت آتی ہے. صحیح. تو یہ دوسرے مسلمان کو اذیت نہ پہنچے. مسجدیں خوشبودار رکھنی ہیں. صحیح. تو خوشبودار جب ہی ہوں گی جب 8 دن کے اندر آپ نہائے ہوئے ہوں گے. صحیح. 8 دن تک نہیں نہائیں گے تو پسینے سے بھپکے آ رہے ہوں گے مسجد میں. تو یہ جو بھی رسم ہے غلط ہے. تو دولہا نہائے گا،
نہا سکتا ہے، جائز ہے. ایسے ہی دلہن کا معاملہ ہے، وہ بھی نہانا چاہے تو وہ نہا سکتی ہے، اور فرض ہونے کی صورت میں تو دونوں کو ہی غسل کرنا ضروری ہوگا. صحیح. تو شاید یہ ہوگا 8 دن تک لوگ اس کو دیکھتے رہیں گے تو تھوڑا سا میلا کچیلا ہوگا، ایک دن نہا لے گا تو وہ تھوڑا سا نکھر کے سامنے آئے گا. تو یہ کانسیپٹ اگر ہو تو یہ بھی اچھا نہیں ہے. اچھا نہیں. مزید یہ ہے کہ ہاسپٹل جانے سے، قبرستان جانے سے، ہاں یہ جو ہے کہ یا گھر سے قبرستان نہ نکلنے جائے، پابندی ہوتی ہے. قبرستان نہ جائے یا شہر سے باہر نہ جائے، بائک نہ چلائے. صحیح. تو دیکھیں احتیاط اپنی جگہ ہے، صحیح. لیکن یہ وہم کہ اگر یہ قبرستان جائے گا تو کچھ اور نہ ہو جائے، صحیح. شادی میں کوئی رکاوٹ نہ آ جائے، تو رکاوٹ نہ آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے، تو اس وہمی خیالات سے باہر نکلنا چاہیے. صحیح. یہ سب وہم ہے، جو چیز ہونی ہے وہ تو ہو کر رہے گی. صحیح. چاہے قبرستان جائے نہ جائے، ہو سکتا ہے شادی سے پہلے خود ہی واقعات ملتے ایسے ہیں ہیں، شادی سے پہلے قبرستان پہنچے ہوئے ہوتے ہیں بیچارے، صحیح. کندھوں پہ اٹھا کے لے کے جاتے ہیں، انتقال ہو جاتا ہے. صحیح. تو وہم سے نکلنا چاہیے اور اللہ پہ بھروسہ کریں. صحیح. ہاں یہ ہے کہ اگر کوئی رف گاڑیاں چلاتا ہے، بائک رف چلاتا ہے اور ون ویلنگ کرتا ہے، صحیح. تو ایسے کو تو کیا شادی سے پہلے، شادی کے بعد اس کو ایسے کو تو منع کرنا چاہیے کہ بائک نہ چلائے، صحیح. کیونکہ وہ اپنے ہاتھوں نقصان والا سودا کر رہا ہے. صحیح. تو جو احتیاط کے ساتھ بائک چلا سکتا ہے تو اس پہ بھی پابندی عائد کرنا وہمی خیالات کے پیش نظر یہ غلط ہے. صحیح. ہاں احتیاط کے ساتھ ہی سب چیزیں کرنی چاہیے، کہیں جانا آنا احتیاط کے ساتھ کریں. ٹھیک ہے. اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب نکاح کا موقع آتا ہے، قاضی صاحب لڑکی کے حوالے سے پوچھتے ہیں اجازت ہے لڑکی کی طرف سے، تو اس سے نہیں پوچھا ہوتا لڑکی سے، جواب دینے والے کہتے ہیں ہاں اجازت ہے آپ نکاح کر دیں. یہ کال اسی طرح کی تھی جو آئی تھی. مطلب لڑکی کی طرف سے اجازت، اب چونکہ اس میں سوال یہ تھا کہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کون سا کیس ہے، کس طرح کا ہے، لڑکی سامنے نہیں آ رہی ہوتی ہے، لڑکی کا کوئی ولی سرپرست بھی سامنے نہیں آیا ہوتا. تو غالباً جو سوال کیا گیا اس سوال کے اندر ان کا مقصد تھا کہ نکاح میں کوئی شبہ ہوتا ہے. صحیح. یہ نکاح مطلب کس طرح کا ہو رہا ہے جس میں لڑکی کو بھی سامنے علم نہیں نہیں، لایا لڑکی کو پتہ ہی نہیں، پتہ بھی نہیں ہوتا. تو ایسے میں دیکھیں جب بھی نکاح پڑھائیں نکاح خواں، اس کو چاہیے کہ لڑکی کے محارم جب تک نہ ہوں، یعنی والد، بڑے بھائی، جو بھی لڑکی کے سرپرست ہیں، ان کی موجودگی کے بغیر نکاح نہ پڑھے. صحیح. اسی میں عافیت ہے. ورنہ اگر کوئی ایسا کیس جیسے کچھ دیر پہلے ہم نے گفتگو کر رہے تھے بھگا کے نکاح ہوتے ہیں، تو ایسے میں قاضی صاحب بھی بڑی لپیٹ میں آ جاتے ہیں. صحیح. اگر لڑکی والے اچھی اپروچ والے ہوں، صحیح. ان کو پتہ چلے کہ فلاں امام صاحب نے ہماری بچی کا نکاح پڑھایا، تو بہت لمبا کیس بن جاتا ہے. صحیح. وہ امام صاحب بھی جاتے ہیں پھر، اور نام بھی ان کا روشن ہوتا ہے یا بدنام ہوتا ہے، وہ خود غور کر لیں. نکاح پڑھانے والے ہمارے جو قاضی صاحبان ہوتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اس حوالے سے وہ بھی محتاط ہو جائیں. جس طرح کی احتیاطیں اس وقت بیان کی جا رہی ہیں ان کو سامنے رکھ کر ہی وہ نکاح پڑھائیں. مزید کالز کو ہم شامل کرتے ہیں. محمد افضل عرض کر رہا ہوں باب المدینہ کراچی سے. سوال دارالفتہ اہل سنت میں یہ ہے کہ ابھی مفتی صاحب نے فرمایا کف مل جائے، کف، تو یہ کف کیا ہے، ذرا اس کی وضاحت تو کر دیں کہ کف ہے کیا. انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال. یہ پوچھنا ہے کہ ہم لوگ جو کہ اور فار کنٹری میں رہتے ہیں، باہر کی کنٹریز میں، ہم 1 سال یا 2 سال کے بعد اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں. آیا کہ ہمیں اپنی بیویوں سے دوبارہ نکاح کرنا چاہیے؟ یہ بہتر ہوگا کہ نہیں؟ اور اگر کرنا چاہیے تو کیا یہ دوسرے نکاح کے بعد ہم کو 40 آدموں کو جیسے ولیمہ کرتے ہیں کھانا کھلانا چاہیے؟ برائے مہربانی اس کے بارے میں تھوڑا سا ہم کو آگاہی فرما دیجیے. صحیح. مزید ہمارا مسئلہ یہ کہ ہمارا جو مسجد ہے اس میں مقتدی بہت ہی کم ہے، اور ہمارا پیش امام جو ہے کبھی کبھی آتا ہے کبھی کبھی نہیں آتا، تو ہم لوگ سب علیحدہ علیحدہ نماز پڑھتے ہیں. تو کیا میں ویسے قرآن شریف پڑھا ہوا ہوں، تو میں کیا ان کو باجماعت نماز دے سکتا ہوں یا نہیں؟ کفو کیا ہوتا ہے حضرت جو آپ نے بھی گفتگو کی؟ دیکھیں کف نہیں ہے، یہ ہے کوفو. کفو وہ ہم سورہ اخلاص پڑھتے ہیں نا، اس میں آخر میں آتا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے برابر کا کوئی نہیں ہے. صحیح. اس کے مرتبے کا کوئی نہیں ہے. تو کفو کا مطلب ہوتا ہے ہم پلہ، ہم برابر، ہم منصب. صحیح ہے. تو یہاں پر کفو کے اندر یعنی لڑکے اور لڑکی، اس کے اندر نکاح میں لڑکا جو ہے وہ لڑکی کے حوالے سے اس کے ہم پلہ ہو. صحیح. اب ہم پلہ کن باتوں میں ہو؟ مثلا نسب کے اعتبار سے،
اب جیسے لڑکی سیدہ ہے اور لڑکا سید نہیں ہے تو یہ نسب کے اعتبار سے ایک جیسے نہیں ہیں. صحیح. تو لڑکی کا کفو سیدہ لڑکی کا کفو سید ہوگا. صحیح. اسی طرح غیر سید خاندان میں بھی نسب کے حوالے سے بہت زیادہ اونچ نیچ ہوتی ہے کہ بعض اقوام بہت زیادہ رتبے والی سمجھی جاتی ہیں، بعض اس کے مقابلے میں کم مرتبے والے سمجھی جاتی ہیں. تو اب لڑکا اگر کم مرتبے والے خاندان سے تعلق رکھتا ہے تو وہ اچھے اور اونچے مرتبے کے خاندان والی لڑکی کا کفو نہیں ہوگا. اسی طریقے سے اسلام، لڑکا لڑکی مسلمان ہے، لڑکا مسلمان نہیں ہے تو یہ تو نکاح ہی نہیں ہوگا. اسلام کے اعتبار سے یہ ہے کہ لڑکا لڑکی جو ہے وہ جدی پشتی مسلمان چلی آ رہی ہے اور لڑکا ابھی ابھی مسلمان ہوا ہے تو نو مسلم. تو یہ نو مسلم لڑکا جدی پشتی جو مسلمان چلی آ رہی ہے اس لڑکی کے اسلام کے اعتبار سے کفو نہیں ہے، ہم مرتبے نہیں ہے. اسی طریقے سے پیشہ وری کے اعتبار سے کہ اب لڑکی کا خاندان وہ سونار سونے کا کام کرنے والے اور لڑکا ہے موچی. تو موچی اور سونار ان کا آپس میں یعنی موچی جو جوتے سیتا ہے تو اس کا لڑکی سے لڑکی والے جو سونار ہیں ان کے پیشے کے حوالے سے بہت ڈفرینس ہے. تو اسی طریقے سے دیانت داری، تقوی، پرہیزگاری کہ ایک عالم دین کی بیٹی ہے اور ایک بالکل علاقے کا بالکل چھٹا ہوا لڑکا جو فاسق فجار اور بیہودہ کام کرنے والا، وہ دینداری کے اندر بھی لڑکی کا مقابل نہیں ہے کہ وہ شریف خاندان سے اور عالم کی بیٹی ہے تو ادھر یہ لڑکا فاسق و فاجر، تو یہ دیانت داری میں اس کے برابر نہیں ہے. تو اس طرح مال کے اعتبار سے بھی کہ ایک غریب لڑکا ہے اور یعنی یہ غریب خاندان چلا آ رہا ہے، مال کے اعتبار سے بہت زیادہ روز کماتا ہے کھاتا ہے، اور لڑکی والے وہ مالداری میں بہت زیادہ لکھ پتی کروڑ پتی. تو یہ بھی ڈفرینس ہے. تو شریعت مطہرہ نے کفو کا خلاصہ یہ ہے کہ لڑکی کا لڑکا جو ہے وہ کفو ہونا چاہیے ان تمام امور میں، حسب نسب کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، دیانت داری دینداری کے اعتبار سے. تو اس میں اس کے کفو یعنی ہم پلہ ہو. اگر ہم پلہ نہیں ہے تو اتنا گرا ہوا نہ ہو کہ ایسے شخص کو اپنی بیٹی دینے میں لڑکی والوں کو شرم اور عار محسوس ہو کہ ہم ایسوں کو اپنی لڑکیاں نہیں دیتے، ایسی شرمندگی نہ ہو. تو اگر یہ شرمندگی ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ لڑکا لڑکی کے ہم پلہ کفو نہیں ہے. مزید اگر کفو کا بیان پڑھنا چاہتے ہیں تو بہار شریعت کا دوسری جلد میں 7واں حصہ ہے، اس میں صفحہ نمبر 53 پر اس کی تفصیل موجود ہے، تو اس کو پڑھ لیجئے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. بیرون ملک جو رہتے ہیں افراد فارن کنٹری کے اندر، سال 2 سال میں گھر آتے ہیں، شادی شدہ افراد کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. ایک تو یہ کہ انہوں نے پوچھا کہ جب وہ آئیں گے سال 2 سال کے بعد تو کیا دوبارہ سے نکاح ہوگا، دوبارہ سے ولیمہ ہوگا. ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ ان کو احتیاط کیا کرنی چاہیے جو ملک سے باہر رہتے ہیں، سوجا ان کی یہاں پر ہے، وہ خود باہر پیسے کما رہے ہیں، اس حوالے سے کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ دیکھیں اس میں پہلا تو جو سوال کا آپ کا جز تھا تو اس میں یہ ہے کہ جب نکاح ہو چکا اور نکاح ٹوٹنے ختم ہونے کے حوالے سے کوئی بات نہیں پائی گئی، مثلا لڑکے نے کوئی کفریہ جملہ کفریہ کام بھی نہیں کیا، مسلمان ہی ہے، تو اب یہ 2 سال کیا 20 سال بھی اگر یہ دوسرے ملک میں رہتا ہے اور لڑکی ایک ملک میں رہتی ہے تو ان کے نکاح پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. یا لوگوں میں غلط مشہور ہے کہ مرد عورت اگر اتنے سال تک ایک دوسرے سے الگ رہیں گے تو نکاح پہ فرق پڑے گا، اثر پڑ جائے گا، ختم ہو جائے گا، تو ایسا نہیں ہے. رہا تجدید نکاح، تو تجدید نکاح تو ہر ہفتے بھی کیا جا سکتا ہے. ایک ساتھ رہنے والے میاں بیوی وہ بھی تجدید نکاح بار بار ماہانہ ہفتوار کر سکتے ہیں. تو اسی طریقے سے اگر یہ آتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ زبان سے کوئی کفریہ بات نکل گئی ہو، یقین نہیں ہے، تو احتیاطاً اگر وہ تجدید ایمان توبہ کرنے کے ساتھ تجدید نکاح بھی کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، بہتر طریقہ ہے. اور رہا آپ کا دوسرا سوال کہ ایسے موقع پر جو سالوں سالوں دور رہتے ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے، تو دیکھیں اس میں مرد اور عورت اس کے اپنی کیفیت کے اوپر ہے. تو بسا اوقات مرد عورت کی جدائی نہیں برداشت کر سکتا، تو اسی طریقے سے عورت بھی مرد کے بغیر نہیں رہ سکتی، اور ایک دوسرے کے جو حقوق ازدواجی ہیں
تو اس کے اندر اگر تعطل اتنا زیادہ آئے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مرد دوسرے ناجائز ذرائع اختیار کر لے یا عورت کوئی دوسرا غلط ناجائز طریقہ اختیار کرے. تو اگر ایسا لگتا ہے تو پھر اتنا زیادہ دور نہیں رہنا چاہیے. وقتاً فوقتاً مرد کو اپنے ملک اور شہر میں آنا چاہیے. بلکہ بہتر ہے کہ اپنی زوجہ کو ہی ساتھ رکھنا ممکن ہو تو ساتھ ہی رکھے. کیونکہ بسا اوقات مرد کی غیر موجودگی میں ایسے کام ہو جاتے ہیں جو ہونے نہیں چاہیے. ٹھیک. یہ ایک ہمارے کالر تھے، مقتدی کم ہو گئے مسجد کے اندر، امام صاحب کبھی کبھی آتے ہیں، انہوں نے قرآن پڑھ رکھا ہے، تو کیا یہ امامت کر سکتے ہیں؟ اس میں دیکھیں اگر یہ نماز کے مسائل اچھی طرح جانتے ہیں، قرات ان کی درست ہے، وضو طہارت ان کو اچھی طریقے سے آتا ہے، مسائل اس کے بارے میں آگاہی ہے، نماز میں کوئی واجب چھوٹ جائے تو اب کیا کرنا چاہیے، نماز میں کوئی غلطی ہو گئی تو اب نماز کی اصلاح کیسے ہوگی، جو نماز کے بنیادی اور ضروری مسائل ہیں اگر وہ ان کو آتے ہیں تو یہ امامت کر سکتے ہیں. صحیح. مدی چل کے ناظرین، نکاح کے حوالے سے بہت اہم گفتگو ہماری ہو رہی ہے، اور جو مدی چل کے ناظرین شامل سلسلہ ہیں یقیناً ان کو کافی فائدہ حاصل ہو رہا ہوگا. مزید ہم کالز کو شامل کرتے ہیں. محمد انیس قادری باب المدینہ کراچی سے میں عرض کر رہا ہوں اور پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ نکاح کے اندر 500 روپے معجل اور غیر معجل 10,000 روپے، تو اس کے اندر ذرا ہمیں سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا آیا یہ جب یہ ہماری شرائط رکھی جاتی ہے تو یہ صحیح ہے یا غلط، اور یہ معجل اور غیر معجل کو کس طریقے سے ہم مطلب سمجھے، اس کو ذرا میں سمجھنا چاہ رہا ہوں، میری ذرا اصلاح کر دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ایک تو اس کا تلفظ بتا دیں، یہ دونوں بولنے میں تو ایک جیسے لگتے ہیں. دیکھیں ایک ہے معجل، میم عین جیم لام، معجل. معجل کا مطلب ہوتا ہے فی الفور ادائیگی. ٹھیک ہے. جس کا معنی ہے کہ رخصتی سے پہلے عورت کو یہ مہر دیا جائے گا. عام طور پہ یہ رخصتی کے موقع پر، یعنی نکاح کے لیے جب وکیل جا رہا ہوتا ہے تو بعض خاندانوں میں اسی وقت وہ مہر کی کچھ رقم لڑکی تک پہنچ جاتی ہے. تو یہ مہر معجل یا رخصتی ہونے پر پہلی رات میں لڑکا مہر ادا کرتا ہے تو یہ معجل ہوتا ہے. اور ایک ہوتا ہے غیر معجل، اگر اسی میم معجل کے آگے غیر لگا دیں، غیر معجل، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ فی الفور ادا نہیں کیا جائے گا. صحیح. اچھا تو یہ بعد میں دیا جائے گا. صحیح. اچھا ایک ہوتا ہے معجل، جیسے ہم کہتے ہیں مؤخر. صحیح. میم واو کے اوپر حمزہ مؤخر پڑھتے ہیں، تو اسی طرح معجل، میم واو جیم لام اور واو کے اوپر حمزہ ڈالا ہوتا ہے تو وہ واو نہیں پڑھا جاتا، معجل پڑھتے ہیں. صحیح. تو معجل کا مطلب ہوتا ہے مقررہ وقت پر ادا کیا جانے والا مہر. تو جو معجل ہے میم واو، واو کے اوپر حمزہ، تو معجل کا مطلب ہوتا ہے مقررہ وقت پہ دیے جانے والا مہر. صحیح. تو بسا اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی آپ کو مہر نہیں دیا جا رہا، 5 سال میں 5 سال بعد آپ کو اتنا مہر دیا جائے. اندت طلب بھی لکھتے ہیں. تو اندت طلب کا مطلب ہوتا ہے کہ معجل اندت طلب، یعنی یہ مہر مؤخر ہے طلب تک. صحیح ہے. جب عورت مطالبہ کرے گی اس وقت یہ مہر ادا کیا جائے گا. صحیح. تو جس طرح لوگ کر رہے ہوتے ہیں. تو اب یہاں سوال ہوا کہ 500 روپے معجل یعنی اسی وقت دیتے ہیں اور 10,000 روپے بعد میں. تو بس اوقات یہ بھی ایک صورت بنتی ہے کہ کچھ مہر فی الفور ادا کر دیا جائے اور کچھ مہر کو بعد کے لیے ٹال دیا جائے کہ بعد میں مرد دیتا رہے گا. بس اوقات نارملی یہ بھی جاری ہے کہ مہر کی ادائیگی کا کوئی وقت ذکر نہیں کیا جاتا. صحیح. کتنے سال بعد دے گا یا ابھی دے گا، وہ دیتے رہیں گے. صحیح. تو ایسا جو مہر ہوتا ہے وہ مہر مطلق کہلاتا ہے. مطلق کا مطلب جس میں کوئی وقت کی قید نہیں ہے. نہیں ہوتی. مطلق معنی آزاد. صحیح. یعنی ابھی بعد کب دیا جائے گا، تو اس قید سے وہ اس وقت سے وہ آزاد ہوتا ہے. تو یہ جو مہر ہوتا ہے مہر مطلق، عام طور پہ یہ بھی رکھا افضل کیا ہے، کرنا کیا چاہیے؟ دیکھیں مہر عورت کا حق ہے. صحیح. مرد اپنے جیتے جی ادا کر دے، یہ سب سے بہتر ہے. معاف نہ کرائے. صحیح. اس کو دے دے. صحیح. دینے کے بعد پھر عورت اپنے شوہر کو پیش کر دے. صحیح. یا عورت اپنی خوشی سے معاف کر دے. صحیح. تو یہ الگ بات ہے. ایک کال کو ہم شامل کر لیتے ہیں. سوال یہ کرنا چاہتے ہیں کہ جو حق مہر جو رکھا جاتا ہے لڑکی کی طرف سے، لڑکی کی کتنا ہونا چاہیے؟ یہ بہت زیادہ رکھتے ہیں لوگ، اس کے بارے میں تھوڑا معلومات کرنی ہے. حق مہر کتنا ہونا چاہیے؟ حق مہر جتنا بندہ دینے کی طاقت رکھتا ہو. صحیح. کم سے کم مہر کی مقدار معین ہے، وہ ہے 10 درہم. اور یہ درہم چاندی کے سکے ہوتے تھے جس کا وزن چاندی کا بنتا ہے 2 تولہ 7.5 ماشے
چاندی. ٹھیک ہے. تو 2 تولے 7.5 ماشے چاندی کی یا تو چاندی آپ مقرر کر لیں یا جتنی قیمت بنتی ہے اتنی قیمت آپ مہر مقرر کر لیں. یہ کم سے کم ہے. زیادہ سے زیادہ کروڑ بھی آپ دینے کی طاقت رکھتے ہیں تو وہ بھی آپ کی حسب حیثیت ہے، دے سکتے ہیں. لیکن بعض اوقات اس میں جو طے ہوتا ہے اور ایک صورت یہ بنتی ہے کہ بھئی اتنا ہی ہونا چاہیے، ہمارے خاندان میں اتنا ہی چل رہا ہے، حالانکہ لڑکی کی اتنی استطاعت نہیں ہوتی بعض اوقات. اب دیکھیں اس میں جو ایک ہوتا ہے مہر مثل. ہاں. تو وہ یعنی اس جیسی عورت کے اپنی جو ددیال چچا تایا اس خاندان کی جو لڑکیاں ہیں اتنی عمر کی، ان کا جو مہر چل رہا ہوتا ہے تو یہ مہر مثل ہے. اور بہتر ہے کہ لڑکی کا مہر مثل سے کم نہ رکھا جائے. یعنی اس خاندان میں جو اس کے اپنے چچا تایا ان کی جو بیٹیاں ہیں ان کا جو مہر مقرر ہے، جیسے 50,000 روپے مہر چل رہا ہے تو اس بچی کا مہر 25 نہ رکھوایا جائے، 50 ہی رکھوایا جائے. صحیح. تو لڑکی کو یعنی اس کے ہم منصب جو عورتیں ہیں ان کا مہر کے مطابق اس کا مہر مقرر کیا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں.